بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا ہو سر مظہر خان لانگا۔ السلام علیکم۔ تو ویورز، آج ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچے ہیں کہ جہاں ایک وقت میں چہل پہل ہوا کرتی تھی، اور یہاں ریلوے ٹریک ہے، اور ریلوے ٹریک لاہور سے شور کوٹ کی طرف جاتا ہے، اور تانلیاں والا سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن ہے، چک ابراہیم بھٹی جس کا نام ہے۔ ایک وقت میں جب کافی ساری یہاں ٹرینیں چلتی تھی تو یہاں سے لوگ سوار ہو کے شور کوٹ کی طرف بھی جایا کرتے تھے، لاہور کی طرف بھی جایا کرتے تھے، اور یہاں سے کافی سارا جو ہے وہ پھل فروٹ اس قسم کی چیزیں جو ہے یہاں لوڈنگ کے لیے آیا کرتی تھی۔ لیکن ناظرین، لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 سال ہو گئے، یہ ٹرینیں بند ہیں۔ لاہور سے شور کوٹ کی ٹرین جو بالکل بند ہے، کوئی ٹرین نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے، ابھی تک الاؤ نہیں ہوا کہ دوبارہ سے ٹرین چلے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان 2 سالوں کے اندر اس چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن جو کہ بہت ہی پیارا تھا، بڑا کھلی فضا میں بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا تھا، یہاں عملہ ہوتا تھا اور اس کی عمارت پیاری ہوتی تھی۔ عمارت کے اندر جو ہے وہ فرنیچر رکھا ہوتا تھا، سامان ہوتا تھا، یہاں لوگ آ کے ٹکٹ خریدا کرتے تھے، پھر سوار ہوا کرتے تھے، پھر اترا کرتے تھے، جاتے تھے۔ تو وہ تانگوں کا دور بھی ادھر دیکھا ہے ہم نے، اس کے بعد رکشوں کا دور بھی آیا۔ لیکن 2 سالوں سے اس کی حالت کیا ہو گئی ہے، تو میرا کیمرہ مین اگر میرا ساتھ دے، میرے ساتھ آئے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے جی، چک ابراہیم بھٹی یہ لکھا ہوا ہے جی، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے جی، چک ابراہیم بھٹی۔ یہ اس کا جو شیڈ ہے نا، یہ شیڈ دیکھیں آپ، یہ بالکل ٹوٹ گیا ہے۔ یہ 2 سال کی کرامات ہیں کہ 2 سال کے اندر اندر یہ شیڈ ٹوٹا ہے۔ یہ اتنا سرکاری دروازہ، قیمتی دروازہ جو ہے، یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ دوسری سائڈ پہ اگر کیمرہ مین دکھائے تو یہ دروازہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کے اندر جالی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی جالی تھی لیکن وہ بھی ٹوٹ گئی ہے، اور زیادہ تر تو ہے وہ نشئی حضرات جو ہیں وہ لوہا ہوتا ہے اور اس کو کھیڑ کے لے جاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ شیشہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں شیشہ بھی ہوتا تھا، یہ دیکھیں یہ شیشہ بھی ہے، ساتھ میں شیشہ لگا ہوتا تھا۔ تو اگر میں تھوڑا سا آپ کو اندر کا وزٹ کرواؤں تو اندر ہم داخل ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو چھت دکھاتے ہیں کہ چھت بالکل خستہ حال ہو چکی ہے، یہ 2 سالوں کے اندر ہے، اپروکسیمیٹلی 2.5 ہو گئے ہوں گے، 3 ہو گئے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جی اندر بدبو آ رہی ہے، اندر بھیڑ بکریاں یہ باندھی جاتی ہیں۔ یہ وہ روم ہے جس کے اندر یہاں جو ہے اسٹیشن ماسٹر بیٹھا کرتا تھا، اگر کیمرہ مین دکھائے تو یہ ان کا ٹیبل تھا جی، یہاں ان کی چیئر ہوا کرتی تھی یہاں، اور یہ ٹیبل ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ٹکٹ وغیرہ، وہاں ٹکٹ وہ نکالنے والی یا ڈالنے والی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو یہ ان کے نیچے جو ہے وہ گلے وغیرہ بنے ہوتے تھے۔ یہ آج بھی یہ جو ہے نا، یہ بنا ہوا ٹیبل بہت مضبوط ٹیبل بنا ہوا ہے، کچی لکڑ کا بنا ہوا ہے، مہنگی لکڑ کا بنا ہوا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا آگے دکھائیں تو یہ دیکھیں کہ اس طرف بھی جو یہ گلہ نظر آ رہا ہے، اب اس کے اندر جو کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے، اور یہ چھت بالکل بیکار ہے، اور اس کی دیواریں جو ہیں یہ بالکل ختم ہو رہی ہیں، دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ کچھ الماریاں دیکھ سکتے ہیں، الماریوں کے اندر وہ اپنا ریکارڈ رکھتے تھے، ان کے اندر بھی اپنا ریکارڈ رکھتے تھے۔ اور ایک اور چیز کہ ٹرین آنے کا پتہ چلتا تھا کہ وہ جس کو آپ تار بھی کہتے ہیں، کہ وہاں سے جب تانلے والا سے ٹرین چلتی تھی تو اس کو کھینچ کے جو ہے وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں ٹرین وہ چل پڑی ہے اور ٹرین یہاں آ رہی ہے۔ لیکن بعد میں پھر موبائل سسٹم آ گیا، پھر تو موبائل سے پتہ چل جاتا تھا۔ یہ ابھی تک بھی جو ہے وہ کھڑکیاں موجود ہیں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ذرا باہر، یہاں تو کیونکہ زیادہ بدبو بھی ہے اور حالات بھی نہیں ہیں، آئے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہے عمارت باہر کی، جہاں جو کھڑے ہوتے تھے مسافر کھڑے ہوتے تھے، اور مسافر جو ہے وہ اپنی ٹکٹ لیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے، آج بھی یہ نظر آ رہا ہے، گاڑیوں کی آمد و رفت کے اوقات، چک ابراہیم بھٹی۔ یہ نمبر گاڑی کا لکھا ہے سلطان باہو، راوی ایکسپریس اور سلطان باہو۔ اور کس کی طرف جی؟ بطرف، اور یہ شور کوٹ، یعنی کہ یہ سلطان باہو 22/9 شور کوٹ کی طرف ہے جی۔ یہ گھنٹے لکھے ہوئے ہیں، منٹ لکھے ہوئے ہیں، اتنے بجے، یعنی ان کا ٹائم ٹیبل یہ بنا ہوا ہے۔
اوپر لکھا ہوا ہے کہ اپنا سامان بک کروائیں، دوسرے درجے کے ٹکٹ پر بیگ بستر وغیرہ بغیر کرایہ پر لے جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی جہاں سے وہ ٹکٹ خریدا کرتے تھے، یہاں لائن بنتی تھی، کیو میں لوگ آتے تھے اور یہاں کھڑے ہوتے تھے اور یہاں اندر سے ٹکٹ ملتا تھا، اور ٹکٹ جو ہے لکھا ہوا ہے کہ ٹکٹ گھر گاڑی آنے سے 1 گھنٹہ پہلے کھلتا ہے اور گاڑی آنے پر بند ہو جاتا ہے۔ یہ اوقات گاڑی لیٹ ہونے کی صورت میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں جی۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کرایہ نامہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو کرایہ نامہ ذرا پڑھا دوں جی۔ یہ ہے جی تانلیاں والا، یعنی آپ لاہور کی طرف جا رہے ہیں، تانلیاں والا، چک توراں، جھوک دتا، روڈالا، جڑاں والا، بچانا، ننکانا، واربرٹن، اور اب ادھر سے آ جائیں جی، یہ ادھر ہی چل رہی جی، قلعہ شیخو پورہ لاہور پہنچ گئے جی۔ یعنی یہ آپ لاہور کی طرف جا رہے ہیں، یہ اسٹیشن آئیں گے مین آپ کے، اور اس وقت کے دیکھیں جی جڑاں والا کا 40 روپیہ ہے، بچانے کا 50 روپیہ ہے، ننکانا کا تقریباً 60 روپیہ ہے، اور اسی طرح یہ لکھے ہوئے ہیں، ان کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں۔ اب کنجوانی ہے، منجلا باغ ہے، مامو کانجن، کوٹ دریابل، کمالیہ، میگنیجا، پیر مل اور شور کوٹ۔ ہاں اکثر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ٹرین کی ٹکٹ لے چکا ہوتا تھا، اور یہ دیکھیں جی یہ کرایہ نامہ کب کا ہے؟ 7/12/08 کا ہے۔ میں تو اسے 2 سال کی بات کہہ رہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی خستہ حالی دیکھ کے، یعنی کرایہ نامہ جو لکھا ہوا ہے 7/12/08 یعنی 2008 کا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ نیچے دیکھیں آپ کہ یہ کرایہ نامہ مکمل طور پہ جو ہے آویزاں کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی ٹکٹ لیتا تھا اور ٹرین پہ نہیں جاتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ ٹکٹ جو ہے وہ واپس کرنے پر 5 روپے کاٹے جاتے تھے۔ مطلب وہ اگر کسٹمر آتا ہے، سواری کہتی ہے کہ جی پیسنجر کہتے ہیں جی کہ ہم نے نہیں جانا، تو وہ ٹکٹ واپس کر دیتے تھے، اور 5 روپے کی کٹوتی ہوتی تھی ان کی اصل رقم سے، اور باقی اصل رقم انہیں واپس دے دی جاتی تھی۔ اگر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی، کہ جب وہ انتظار کیا کرتے تھے مطلب ٹرین کے آنے کا، یعنی عملہ جو ہے یہاں وہ بیٹھا کرتا تھا۔ اور یہ آگے تھوڑا سا دیکھیں، یہ دروازہ بالکل اب خستہ حال ہو چکا ہے۔ یہ بلیک بورڈ تھا، اور بلیک بورڈ کے اوپر بھی لوگوں نے مورتیں بنائی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اینڈ اگر تھوڑا سا آگے دکھائیں ہم آپ کو، ایک اور چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، مضبوط کمرہ تھا، لیکن اس میں بدبو آ رہی ہے۔ لوگ جو ہے پتہ نہیں اس کو انہوں نے ایز اے ٹوائلٹ استعمال کیا ہوا ہے۔ تھوڑا سا باہر نکلیں تو اس کا سٹرکچر دور سے ہم دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ ذرا سٹرکچر دیکھیں، اس کا دور سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سٹرکچر، یہ کس طرح کا خوبصورت انداز سے بنایا گیا تھا، لیکن یہ ساری ماضی کی یادیں ہیں، اب تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اگر آج بھی کوئی اس کی طرف توجہ دے تو یہ پھر سے دوبارہ سے یہ عمارتیں کھڑی ہو سکتی ہیں، دوبارہ سے جو ہم اس کو رینوویٹ کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ تو ہم دوسری طرف چلتے ہیں، ہم اس عمارت کا پورا آپ کو جائزہ لے کے دیتے ہیں۔ یہ نیچے دیکھیں سولنگ لگا ہوا ہے، اس وقت کا لگا ہوا سولنگ، اور یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ پڑی ہوئی ہیں، اینٹیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی عمارت کو۔ یہ عمارت اس کی بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن آج جو ہے یہ عمارت خستہ حال ہے، لیکن باہر سے ایسے ہی لگ رہی ہے جیسے مکمل طور پہ ابھی تک بھی نا یہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، بالکل اس کی دیواریں صحیح لگ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں اس کی دیواریں۔ تو ناظرین تھوڑا سا آگے ہم آتے ہیں تو دوبارہ سے ہم اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ یہ دیکھیں جی دوبارہ ہم اسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو یہ ہے جی ہمارا آج کا جو ہمارا ٹور تھا، وہ چک ابراہیم بھٹی میں تک اختتام ہوا، اور یہ چک ابراہیم بھٹی کا اسٹیشن جو ہم نے آپ کو دکھایا۔ اگر ریلوے ٹریک دکھا دیا جائے، یہ ساری نیچے لگی ہوئی ہے جی، اس کے سولنگ لگا ہوا ہے، اور ہم دکھا دیتے ہیں کہ یہ جس طرف پہلے اب کیمرہ ہم لے کے جا رہے ہیں، تو یہ ٹریک جو ہے یہ لاہور کی طرف جاتا ہے ٹوٹل، اور دوسری طرف اگر آپ دکھائیں تو یہ ٹریک جاتا ہے شور کوٹ کی طرف۔ تو اس طرح سے آج کا اور آپ کا ہمارا سفر یہیں اختتام ہوتا ہے، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو بچائیے گا کرونا سے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوستوں کو بھی یہ تلقین کیجئے کہ یہ وبا کا دور ہے، اور اس وبا سے بچنے کے لیے ہمیں ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا علاج تو نہیں ہے، لیکن بچاؤ ضرور ہے کہ ہم احتیاط کر سکتے ہیں۔ تو پرہیز علاج سے بہتر ہے، ہم تو یہی چاہیں گے۔ لیکن ایک اور سین ہے کہ پیچھے ایک آدمی گھوڑے پہ سفر کر رہا ہے۔ ایک وقت میں ٹرین پہ سفر ہوتا تھا، آج گھوڑے پہ وہ سفر کر رہے ہیں،
اور وہ یہاں سے ہمارے پاس سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ پرانی سواری تھی ہماری گھوڑا، اور گھوڑے پہ بیٹھ کے بندے کی شان و شوکت جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی۔ تو وہ دوست جا رہے ہیں جی بڑے مطلب زبردست طریقے سے، اور بڑے خوش بھی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دوسری دفعہ ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔